ماہ سفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور اس مہینے کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کالے چنوں کا۔ اکثر لوگ صدقہ تو کرتے ہیں لیکن ان کو صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، جس وجہ سے ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ان کے غم ختم نہیں ہوتے، ان کی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ دولت کی ہمارے گھر میں بارش ہو جائے وہ کالے چنوں کا صدقہ ضرور کریں۔ دیکھیں جو ساری عمر نہیں نہ مل سکا، یہ کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے فوراً مل جاتا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پورا سال خوشحال کی زندگی گزاریں، پریشانیاں ہمارے گھر میں نہ آئے، نحوست ہمارے گھر میں نہ آئے، اور ہمارے گھر کی تمام پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، وہ ماہ سفر کے اس مہینے میں جس کو لوگ منحوس بھی سمجھتے ہیں، میں اس کی آگے چل کر آپ کو وضاحت بھی بتاتا ہوں، لیکن اسلام میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس مہینے کو ایک بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ماہ سفر کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں۔ اور اس مہینے میں خاص کر ہمارا پنجاب کے اندر حضور سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا گنج بخش داتا صاحب داتا علی حجویری کا وصال 20 صفر المظفر کو ہوا، اور آپ کا عرس مبارک اس مہینے میں ہوتا ہے۔ پھر 25 کو اعلیٰ حضرت دین مجدد ملت امام احمد رضا خان کا وصال 25 صفر کو ہوا۔ اس کے علاوہ اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو صفر کے مہینے میں فتح خیبر ہوا، اور جس خیبر کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ اٹھا کر جو ہے وہ اکھیڑ دیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح خیبر کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کو جھنڈا عطا کیا تھا اور 20,000 یہودیوں کا مقابلہ کیا تھا 1600 صحابہ نے، تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر فتح نصیب ہوئی تھی۔ یہ تو فتوحات کا مہینہ ہے بھائی، اس مہینے کو کیوں آپ غفلت میں سستی میں گزارتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ نے یہ کالے چنوں کا صدقہ کر دیا، زندگی کے بہت سارے غم آپ کے مٹ جائیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ماہ سفر میں نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نحوست انسان کے اپنے اعمال سے ہوتی ہے، اس لیے جس نے صدقہ کر دیا پھر اس کی ساری نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں زمانہ میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توہم پرستی اور بدعات سے بچیں اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ ہماری زندگی سمرے، ہماری مقدر سمرے، ہماری تقدیر بدلے، ہماری زندگی کی تمام مسائل اور تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے کالے چنے کتنے لینے ہیں، اس کے اوپر پڑھنا کیا ہے، کیا چیزیں پڑھ کر صدقہ کی جائیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے 2 چیزوں کا صدقہ کرنا ہوگا، 2 چیزیں بس اپنے ذہن میں رکھیے گا، 2 چیزوں کا صدقہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک کالے چنے جو عمومی طور پر ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، ہم سب کے گھروں میں موجود ہیں کالے چنے، اور اگر کالے چنے نہ ملے تو آپ دال بھی لے سکتے ہیں، مسور کی دال بھی لے سکتے ہیں آپ۔ اگر دال یا کالے چنے اس کا صدقہ آپ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو وہ درجے ملنے والے ہیں، وہ آپ کی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں جس کا آپ نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں زمانہ جاہلیت سے لوگوں میں یہ وہم عام تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر بلاؤں والا مہینہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا لا سفر، یعنی سفر کوئی چیز نہیں، تو تہمات اور وہمی باتوں کا رد فرمایا۔ عمدۃ القاری میں بھی یہ بات ہے، اہل عرب کا عقیدہ تھا پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جسے سفر کہا جاتا ہے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تب وہ پیدا ہوتا ہے، انسان کو تکلیف دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کو باطل فرمایا۔ بعض نے کہا اس سے مراد وقت کو مؤخر کرنا ہے، اہل عرب زمانہ جاہلیت میں محرم کے مہینے میں سفر تک مؤخر کر دیتے تھے اور سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو باطل قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف ائمہ، مختلف بزرگان دین نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں کی طرف بڑھیں، دین اسلام کی طرف آنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں یہ سارے مقامات، یہ ساری چیزیں مل جائیں۔ عصری معاشرہ میں لوگ مختلف طرح کے معاشی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، جہاں تک کتاب و سنت نے ان مسائل کے حل کے حوالے سے بہت سی خوبصورت تدبیروں کو بیان کیا ہے۔ اب جو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، ایک مسور کی دال
ایک چنوں یا اگر مسور کی دال یا چنے یہ ایک ہی چیز ہے، چنے مل جائے تب بھی، مسور کی دال مل جائے تب بھی۔ اس کے ساتھ دوسری چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ دو چیزوں کا صدقہ، ان کے اوپر جو عمل کرنا ہے، یہ عمل کیے بغیر آپ نے صدقہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کا صدقہ اس قدر آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا جس قدر اس طرح آپ کے لیے یہ نفع بخش ہوگا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دوسرا صدقہ کیا ہے وہ آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنی ہے، یا اللہ زندگی کے تمام گناہ، تمام خطائیں جو مجھ سے ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری معاف فرما، اپنے حبیب کا صدقہ۔ اللہ آپ کی ساری خطاؤں کو، کیونکہ یہ صدقہ کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جو لوگ یہ صدقہ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے نا، وہ بندہ ضرور کالے چنوں کا صدقہ کرے گا۔ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، یہ بات میں برملا کہہ رہا ہوں، اگر دولت کی وجہ سے پریشان ہے، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے، 7 نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہے تو رب آپ کے گھر سے رزق کا ختم نہیں فرمائے گا، آپ کا گھر سے رزق کا ہمیشہ بہت زیادہ رہے گا، وسعت رہے گی رزق کی، اور تمام پریشانیوں سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے یہ چیز آپ نے چنے، اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور سامنے رکھ کر اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے، اب یہ دو چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہیں، دونوں چیزوں کے سامنے رکھ کر اب آپ نے سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے، اور تصور رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، جو مجھ سے زندگی میں گناہ ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اپنے کرم کی بارش برسا کر اور اس ماہ مبارکہ میں میرے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، آپ کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا، ہر مشکل آپ کی حل ہو جائے گی۔ دیکھیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی رحمت حاصل کرنا۔ وہ کیسے ہوگی؟ استغفار ایک بہت بڑی عبادت اور اہم ترین عبادت ہے، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ استغفار کرنے سے دل پاک ہوتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، اور استغفار سے اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کی معافی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کی معافی فرما دیتا ہے، دل کی صفائی کر دیتا ہے، مشکلات کا حل مل جاتا ہے، تنگیوں کو دور کر دیتا ہے، رزق میں اتنی برکت آتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم سے نجات، اور رزق اسے ایسی جگہوں سے ملتا ہے جہاں اس بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ استغفار کے لیے کون سا استغفار پڑھنا آج کے دن آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا، اور یہ صدقہ کرنا پورا ماہ سفر کا مہینہ ہے، آپ آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، جب چاہیں، جس دن چاہیں، جس وقت چاہیں، پورے مہینے میں یہ صدقہ ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا۔ جب ایک مرتبہ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر آپ کا دل کرے گا بار بار یہ صدقہ کروں، کیونکہ میرے لیے تو بہت زیادہ ایسے راستے کھلے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے انعامات مجھے ملے ہیں جس کا میں نے تصور نہیں کیا۔ جو لوگ پابندی کے ساتھ استغفار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا غمان نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ تو اکثر یہی ہمیں وظیفہ بتایا کرتے تھے، یہی وظیفہ کیا کرتے تھے، فرماتے بیٹا زندگی میں جب بھی مشکل آ جائے، انسان کیونکہ خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان میں شر کی دو طاقتیں موجود ہیں، ایک انسانی نفس ہے، ایک اندرونی دشمن ہے، ایک انسان کا بیرونی دشمن ہے۔ اس لیے انبیاء کی تخلیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فرمائی ہے کہ ان کو ان دو شروں کی طاقتوں سے محفوظ رکھا ہے، لیکن عام انسان جیسے ہم ہیں، گناہ گار انسان، جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے سورۃ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے، کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جائے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، امام ابن کثیر نے لکھا، حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری شیطان رونے لگا، شیطان نے کہا میرے رب تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ کتنے مقدر والے ہیں جو اس ترتیب کے ساتھ آج فقط یہ الفاظ پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، ہر کوئی ہر اپنے گھر میں یہ کروائے، لیکن جس گھر میں یہ اس مہینے میں استغفار کیا جاتا ہے، اکثر لوگ باقی مہینوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اس مہینے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مہینہ اپنے اندر بہت ساری فتوحات، بہت ساری چیزوں کو رکھے ہوئے ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر بہت ساری صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی ہیں، اور اس مہینے میں شادیاں بھی لوگ اکثر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ وہ گھر نہیں بستا، گھر آباد نہیں ہوتے، اس طرح کی لوگوں کی مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن آپ نے ایسا ہرگز نہیں
سوچنا, کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے, جو چاہے, جس کے لیے چاہے وہ فرما دیتا ہے, بس اس نے فرمانا ہے کن, بس وہ چیز اس کے لیے ہو جاتی ہے. اس لیے آپ اپنے رب پر مکمل یقین رکھیں, انشاءاللہ آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ یہ سارا کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا, نہ کسی اپنی شہرت کے لیے, نہ دیگر چیزوں کے لیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے جائیں, اپنے مقدر کو سنوارتے جائیں. قسمت آپ کی بدلتی جائے گی اور آپ کی زندگی کے غموں کا خاتمہ ہوتا جائے گا. اس لیے دوستوں میں آپ کو یہ بات واضح طور پر بتا رہا ہوں, یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے, کیونکہ حدیثوں میں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول تب بھی اس کو پڑھتے رہا کریں. اس کے 3 بڑے فائدے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلا فائدہ, رزق میں اتنی برکت آئے گی کہ انسان کے تمام غم اور تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. کبھی رزق کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوگا, اس کے رزق میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ وہ گھر اب اس کو رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا, بلکہ رزق خود اس بندے کی تلاش کر کے اس تک پہنچتا ہے. غیب کے خزانوں سے اسے رزق ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرماتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کثرت فرمایا کرتے تھے. اس لیے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, سورۃ النصر جب نازل ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ پڑھے جس کے اندر یہ استغفار موجود ہے. حضور نے فرمایا, سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اکثر اس پر عمل کیا کرتے تھے, لیکن آپ نے صرف آج جو میں نے آپ کو 2 لفظ بتائے ہیں, صرف یہ 2 لفظ پڑھنے. اس کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں جلالت موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے وہ موجود ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے انوار و تجلیات, کیونکہ کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں بنا جب تک اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں پڑھے, جب تک اس نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارا نہیں ہے. جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح پکارتے ہیں تو پھر زندگی کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں, زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. دوستو اس ترتیب کے ساتھ اب جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے جو چیز اپنے سامنے رکھنی ہے وہ بڑی اہم ہے, نہایت ضروری ہے. وہ چیز بھی آپ اپنے سامنے رکھیں گے, انشاءاللہ بہت سارے انعامات آپ کو ملیں گے. دیکھیں صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے, صدقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ انسان کو ناراضگی سے بچنا چاہیے, کیونکہ جس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, اس کی زندگی میں جو انقلاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نست و نابود ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرتے رہا کریں, کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے استغفار کے ساتھ جب آپ یہ صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے, صدقہ دنیا کی گرمی سے بچاتا ہے. صدقہ بلا شبہ مسلمان کے لیے قیامت کے دن بھی سایہ کرے گا, دنیا میں بھی اس کے لیے انعامات اور رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے. ایک کے بدلے آج تمہیں لاکھوں نہیں کروڑوں اللہ کی بارگاہ سے ملیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ اور آپ کی نسلیں ہمیشہ آباد رہیں, آپ کو ہمیشہ غموں سے نجات مل جائے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے صبح صبح صدقہ کیا صبح سویرے, کیونکہ بلائیں صدقہ سے آگے نہیں قدم رکھ سکتی, آگے نہیں قدم بڑھاتی. تو یہ صدقہ کرنے کا بہترین وقت یہ ہے کہ نماز فجر کے فوراً بعد آپ صدقہ کریں یا رات کے اندھیرے میں صدقہ کریں. صدقہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کریں اور بائیں کو خبر نہ ہو. تو ان باتوں پہ آپ نے اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی کامیابی مقدر ہوگی. اب سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی, اس کو پڑھتے ہوئے 100 مرتبہ آپ نے اپنے ذہن میں تصور اپنے گناہوں کا رکھنا ہے. تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سب سے پہلا کام کر لیا. اسی طرح تین طرح کے آپ نے کام کرنے ہوں گے. صدقہ 2 چیزیں ہی کرنی ہے لیکن کام 3 کرنے. پہلا کام آپ کا مکمل ہوا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے بڑے جو یاد ہیں جو یاد نہیں ہے تمام گناہوں کا تصور رکھنا ہے. اس کے بعد اب آپ نے دوستو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر آپ نے 3 مرتبہ دوستو درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد پھر چند ایک چیزیں آپ نے پڑھنی ہے جو آپ کے لیے انتہائی فائدہ بخش اور نفع بخش ہیں, اس لیے کہ یہ چیزیں پڑھنے والا شخص ہمیشہ فتح اور کامیابی حاصل کرتا ہے, مقدر اس کا ہمیشہ سمر جاتا ہے, زندگی کے غموں سے اس کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے. کوئی کام دنیا کے ایسا نہیں ہے جو وہ کر نہ پائے. اس لیے دوستو جس نے بھی یہ کام کیا ہے, جس نے بھی یہ عمل کیا ہے, ہمیشہ کامیابی اسی کا مقدر بنی ہے, ہمیشہ زندگی میں اسی نے انعامات حاصل کیے ہیں, ہمیشہ ہر میدان میں اسی نے فتح پائی ہے. اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ صدقہ کرتے ہیں, کیونکہ صدقے کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کریم کی رضا کی خاطر جس نے صدقہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر کام کی رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے اور آگ کے درمیان بھی ایک رکاوٹ بنا دیتا ہے, یعنی قیامت کے دن اس کو جہنم سے محفوظ فرما لیتا ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یعنی اللہ کریم کی رضا کی خاطر
صدقہ کیا کرو। تو دوستو یہ صدقہ آپ نے اللہ کی رضا کے کرنا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں بری موت سے بچائے گا، برے حادثات سے بچائے گا، بہت سارے ایسے برے انجام سے بچائے گا جو تمہارے لیے برا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے اچھا فرما دے گا۔ اب اس لیے کہ یہ دروازے برائی کے بند ہو جاتے ہیں اور اچھائی کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے پیارے دوستوں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میں آپ کو اہل اسلام کو تمام دوستوں کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ حضرت قیس بن صلحہ انصاری بیان کرتے ہیں ان کے بھائیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فضول خرچی کرتے ہیں اور اس معاملے میں بہت کھلا ہاتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس گمان پر تمہاری شکایت کر رہے ہیں تم اپنے مال میں بہت فضول خرچی کرتے ہو، تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آمدنی میں اپنے حصہ لے کر اللہ کریم کی راہ میں اپنے دوستوں میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سینہ اقدس پر ہاتھ مبارک رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا خرچ کر، اللہ کریم تجھے عطا کرے گا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد جب بھی میں راہ خدا میں نکلتا تھا میرے پاس اپنی سواری ہوتی، اور آج میرا یہ حال ہے کہ مال و آشائش اپنے بھائیوں سے بڑھ کر میرے پاس ہے۔ دوستو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر امیر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کبھی آپ کے گھر سے رزق ختم نہ ہو، آپ کے گھر سے کبھی دولت ختم نہ ہو، کبھی آپ کے گھر سے جو ہے وہ آپ کا اناج ختم نہ ہو، اور کبھی آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو دوستو پھر اس کا بہترین طریقہ یہی ہے جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں، دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انڈا ہے، یہ ایک انڈا لے لیں، 3 انڈے لے لیں، ایک ہی انڈا لے لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اب جو میں نے دوسری چیز آپ کو بتائی ہے، جو کالے چنے بتائے ہیں، اس کو آپ نے کتنا لینا ہے؟ 1 مٹھی بھر چنے لینے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلی جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی وہ آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرے نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے، اس بات کو سامنے رکھیے گا، یہ آپ نے اب انڈا جو ہے یہ اپنے دائیں ہاتھ میں رکھنا ہے، اور چنے آپ کے سامنے پڑے ہوں ویسے کسی چیز کے اوپر، کسی پلیٹ کے اوپر، یا جس طرح بھی سفید کاغذ کے اوپر یا سفید کپڑے کے اوپر، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو اس کو سامنے پاس رکھ لیں۔ اب آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ جو انڈا ہے اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر رکھنا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے تسبیح دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس میں کوئی دیکھیں، میں ایک ایک چیز اس لیے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ کہیں پر بھی آپ کے لیے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر بہت سارے دوست کمنٹ میں پوچھتے ہیں، لیکن بعض اوقات موقع ملتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا کہ ہم وقت پر رپلائی کر سکیں، لیکن ابھی تو کافی ٹائم ہم رپلائی کر دیں گے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ضرور کمنٹ میں ہم سے پوچھیے گا، ہم انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ اور ہماری فجر کے بعد روزانہ خصوصی دعا ہوتی ہے، اور اس ماہ سفر کی خاص دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو دوستو یہ طریقہ کار ہے، اس ترتیب کے مطابق آپ نے یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ دیکھیں پھر۔ اور حضرت عون بن عبداللہ تابعی ہیں، بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنا، مالداروں سے دور رہنا، غریبوں مسکینوں پر نرمی اور شفقت کرنا آپ کی مبارک عادت تھی۔ منقول ہے ایک بار حضرت عون بن عبداللہ 20,000 سے زیادہ درہم ملے، آپ نے صدقہ کر دیا۔ آپ کے دوستوں نے عرض کی اگر آپ ان کو اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے استعمال کرتے، فرمانے لگے میں نے اپنے آپ کو صدقہ کے ذریعے مضبوط کیا ہے اور میرے بیٹے کو اللہ پاک خوشحال فرما دے گا۔ حضرت عون کی اخلاص اور اللہ کریم کی ذات پر کامل بھروسے سے دیے ہوئے صدقے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو اسامہ بیان کرتے ہیں آل مسعود میں حضرت عون کے بیٹے سے زیادہ کوئی خوشحال نہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوتا ہے، یہ میرے رب کا کتنا فضل ہے، یہ اللہ کریم کس قدر اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، اللہ والے کس قدر اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جیسے چیزیں میں نے بتائی ہیں، دائیں ہاتھ میں جو چیز پکڑنی ہے بائیں میں اس کو پکڑ کر اب آپ نے دوسرے ہاتھ میں تسبیح لے لیں، تسبیح کے دانوں کے اوپر 100 دانوں والی تسبیح آپ لیں، اس کے اوپر آپ نے یہ 2 چیزیں پڑھنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یا اللہ پڑھنا ہے آپ نے، یا اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، صفاتی نام، یہ ایک ذاتی نام ہے ایک صفاتی نام ہے۔ اکثر لوگ صفاتی نام تو پڑھ لیتے ہیں، ذاتی نام کی طرف نہیں آتے، حالانکہ کوئی بھی شخص کشف چاہتا ہے، کوئی بھی شخص معرفت چاہتا ہے، کوئی بھی شخص اللہ کی محبت چاہتا ہے، ولایت چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، وہ اللہ کے اس نام کے بغیر کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جن لوگوں کو اس بات کی خبر ہے وہ ہمیشہ اسی ترتیب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جن کو اس بات کا علم نہیں ہے وہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی میں رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ موقع آپ کے ہاتھ میں بہت اہم موقع ہے، اس لیے اس کو ہرگز غفلت میں یا سستی میں نہ گزاریے گا، ورنہ سوائے پچھتاوے کے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس موقع سے جس نے فائدہ اٹھایا وہی کامیاب ہوا، جس نے نہ اٹھایا وہ ناکام ہوگا، کیونکہ رکے ہوئے کام ہو، رکا ہوا ٹھیکہ ہو، جتنے مسائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے یا اللہ یا سماد ان دونوں کو اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہے، تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے کیسے کیسے انعامات آپ کے اوپر برسنا شروع ہوتے ہیں۔
रुके हुए काम, क्या अगर कोई शख्स मकान बना रहा था, बनाते बनाते रुक गया है, दुकान बना रहा था, चलते चलते या रुक गई है, या बनाते बनाते रुक गई है, कारखाना, फैक्ट्री, घर, कोई भी चीज पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाती, इस तरह के जितने मामलात, रुके हुए ठेकेदार हो या कोई और शख्स हो, उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन मौका है। जिनकी शादियां रोते होते रुक जाती हैं, रिश्ते आते आते रुक जाते हैं, निजाम नहीं चलता, ये सारे के सारे मसाइल का हल सदके में मौजूद है। इस सदके को करेंगे इंशाअल्लाह ताला तमाम सानियां तुम्हारी राह तुम्हारे कदम चूमेगी। इस तरतीब के साथ दोस्तों आपने इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ कोई ज्यादा तादाद नहीं है, मुख्तसर, इससे खोई हुई मोहब्बत भी, यानी कि खोए हुए मकाम की बहाली भी नसीब होती है, खोई हुई इज्जत भी बहाल हो जाती है, खोया हुआ मकाम भी वापस मिल जाता है, बहुत सारे इनामात इसके जरिए मिलते हैं। जिसको ये बात समझ आ गई इंशाअल्लाह वो जिंदगी भर खुश हो जाएगा। अब इनको आपने 101 बार पढ़ना है, इसके अंदर हर मर्ज का इलाज भी मौजूद है दोस्तों। उसके बाद आपने अपने अंडे को अपने ऊपर 7 बार वार कर, जो अंडा आपने पकड़ा हुआ है इसको अपने ऊपर 7 मरतबा घुमाना है। घुमाने के बाद इसको अल्लाह के रास्ते में सदका कर देना है। फिर देखिएगा कैसे इनामात मिलते हैं। अब जो चने, सॉरी मैं आपको बताने लगा हूं, अब इसके बाद जो चीजें मैंने आपको अल्लाह के ताला का जाती सिफाती नाम बताया, इसको पढ़ने के बाद सूरत इखलास शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस तरतीब के साथ इस सूरह मुबारक को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। इसके बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अब जो चने आपके पास पड़े हुए हैं इनको आपने अपने ऊपर 7 मरतबा घुमाना है। वो कपड़े में है, वो जिस चीज में भी है, जिस तरह भी है, उनको आपने इसी तरतीब के साथ घुमाना है जैसे मैंने आपको कहा है। घुमाने के बाद 7 मरतबा फिर आपने दोस्तों करना कुछ इस तरह है कि जब वो अपने ऊपर वार ले, जिसको हम वार भी कहते हैं, वारना, घुमाना, ये एक ही चीज होता है। 7 मरतबा उसको अपने ऊपर वारने के बाद दोस्तों फिर आपने उसको जो है वो किसी चीज को सदका कर देने, चाहे उसको पानी के अंदर बहा दें, परिंदों को डाल दें, जो खाने वाली चीजें उनको डाल दें। और उसके बाद दोस्तों आपने वो जो आपके पास अंडा है उसके ऊपर आपने सिर्फ फूंक मारना है, उसको अपने सर के ऊपर घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको अपने ऊपर घुमाने की जरूरत नहीं, सिर्फ चने अपने ऊपर घुमा लेने हैं। और उसके बाद जो अंडा है इसको अपने 3 दिन तक अपने घर रखना है। और ये जो सूरत मुबारका मैंने आपको बताई है इसको भी आपने 3 बार पढ़ना है। उसके बाद इस अंडे को अपने घर में रखने के बाद 3 दिनों के बाद आप दोस्तों इसको किसी दरख्त के नीचे दफन कर दें या पानी में बहा दें। इंशाल्लाह सारे गम बह जाएंगे, सारी मुसीबतें बह जाएंगी, सारे दुख बह जाएंगे, सारे आपकी सारी जितनी गम, मुसीबतें, परेशानियां या ये दबा देंगे तो दब जाएंगी, बहा देंगे तो बह जाएंगी। ये अब आपके हाथ में है, इस तरतीब के साथ करें। लेकिन जो सूरत बताई 3 बार पढ़नी, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना, उसके बाद दुआ करनी। वीडियो को लाइक भी हर हाल में करना है। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।